کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، بہت مذاق کی بات ہے جب بھی میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کے آواز اٹھانے کے لیے، اس ملک کے اچھے فیوچر کے لیے، اس ملک میں جس نے کبھی بھی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے، ذرا اس کے دروازے کو نوک کرنا کہ آپ کو سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان ایک بار بولا مجھے زندگی کا سب سے بڑا برا پچھتاوا ہے اس ملک کے لیے کام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ دہشت گردی جب اس نے ایٹم بم بنایا اس ملک کے لیے، تو خدا کی قسم اس کی آواز آپ صرف گوگل کرنا کہ اس کی آواز میں جو مایوسی تھی کہ میرا سب سے بڑا برا کام اور زندگی کا پچھتاوا اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ اور ایسے باوجود، اس مایوسی کے باوجود، میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اس ملک میں کبھی اس ملک کی تقدیر بدلے گی نہیں۔ جو سچ کی بات ہے، جو حق کی بات ہے، کیسے ایسے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ہیومن رائٹس کے نام، فریڈم آف سپیچ کے نام پر کبھی آپ اس ملک کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کیا غلط اور صحیح کہ آپ تفریق نہیں کر سکتے؟ ایسے لوگوں پہ، ایسے بیوقوف لوگوں کو میں جانتا ہوں جس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کون سا گودا ہے ان کے پیچھے، کیا وہ سلاجید کھاتے ہیں، اور کون سی موت کے وہ سفید کفن، وہ کیا ان کے بچے نہیں ہیں، کیا ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، کیا ان کا خاندان نہیں ہے، کیا اس ملک کا اس کو ڈارک سائڈ نہیں پتا کہ اس ملک میں جو سچ اور حق کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں تو بولتا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں ایک بغیرت پاکستانی ہوں۔ اکثر میں اپنی ویڈیو میں بولتا ہوں کہ یہاں پر جو غیرت کی تھوڑی سی بھی ان میں بھنک تھی، ان کی قبریں بھری ہوئی ہیں، یہاں پر حق کی بات تو نہیں کر سکتے۔ ایسی ٹیم کے پیچھے، ایک ایسے ویژن کے پیچھے اس وقت میں ان لوگوں کے زاویے کو معلوم کرنے کے یہ کون سا جادو ہے، کون سا وہ ایک سپر مین، اسپائڈر مین یا ایونجرز کی وہ ٹیم ہے جو کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم لوگ ہیومن رائٹس لے کے آئیں گے، ہم لوگ حق کی بات کریں گے اور ہماری بات سنی جائے گی۔ کیا ان کو اپنے اس دن میں مختصر زندگی چاہیے؟ وہ ڈر نہیں لگتا جو مجھے لوگ روز کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی باتیں ختم کر دیں، اس ملک میں کوئی آپ کو اٹھا لے گا، وہ کر دے گا، ہم تو جدھر بھی جائیں گے ان کا باجا بولیں گے، مگر یہ لوگ اپنی غیرت کے پیچھے، اپنے ویژن کے پیچھے، پارلیمنٹ کے پیچھے وہاں جا کے بات کرتے ہیں، اور اسلام آباد کے پیچھے پچھلے کئی دہائیوں سے بات کر رہے ہیں اور دنیا میں حق کی بات کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بیوقوفی میں نے نہیں دیکھی کہ اس ملک کے لیے حق کی بات کی جائے۔ اس ملک میں سچ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اس ملک میں کسی بھی ادارے کے بارے میں بات کرنا، اس سے بڑی بیوقوفی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی ہے۔ مگر اس ٹیم کے بارے میں آپ کی رائے جاننے کے لیے کامن بندے کے کچھ سوالات، بہت میری غیر سنجیدہ گفتگو کو سائڈ پہ رکھے میں ذرا آتا ہوں پی ٹی ایم کے بلوچستان کے فیلڈ کے بندے جو منظور پشتین صاحب کے ویژن کے پیچھے اپنی زندگی، اپنی جوانی، اللہ ان کی حفاظت کرے، آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام لالا سنگ بخیر شدی، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے احمد کو وقت دیا۔ میں کافی ایک ہفتہ ہو گیا ہے، ہمیشہ کئی سی بھی آپ لوگ کی باتیں سننے کو ملتی ہے، اور ہر کوئی نور باچا کہہ رہا ہے، تو میں سمجھا کوئی بڑا باڈی بلڈر ہوگا، یہ بڑی مونچھیں ہوں گی اور کوئی گاڑوں کی ایک لائن اس کے ساتھ لگی ہوگی، تب جا کے وہ حق کی بات کرتا ہے۔ مگر ماشاءاللہ آپ اتنے مختصر سی جگہ پر ایک عام آدمی کی طرح مجھ سے ملے اور آپ نے بڑی محبت کی اظہار کیا، آپ کا بہت شکریہ سر۔ میرے سوال ہم ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، وقت لوگ آج کل سکپ کر دیتے ہیں اگر بات مکمل نہ ہو۔ سر یہ گودا کون سا ہے؟ میں نے یہ ڈارک سائڈ آپ کو ذرا 75 سال پتہ نہیں آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں جو آپ حق کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کو حالات نہیں پتہ جنہوں نے حق کی بات کی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ویژن کیا ہے؟ یہ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھے مختصر اس بات کا جواب دے سر۔ میں مختصر سے جواب دوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ بے وقوف لوگ، دراصل یہ ہے بے وقوف نہیں، ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو جدوجہد ہماری جاری ہے، بالکل اپنے ہوش آواز سے ہم لوگ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، نہ کسی کے ڈر سے، نہ کسی نے لالچ دیا ہوا ہے، نہ کسی نے ہمیں بڑکایا ہوا ہے، بالکل جو ہماری سوچ میں جو ٹھیک ہے ہم لوگ وہ کر رہے ہیں۔ باقی بے وقوف ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں جو اس حالات میں بھی چپ ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں، حق نہیں بول رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ دراصل بے وقوف ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ سوچنا چاہیے، چلو ہمارے اوپر تو غداری کے القابات لگ رہے ہیں، دہشت گرد، ایجنٹ، پلانا، یہ سب کچھ لگ رہے ہیں۔ کبھی تو ہمیں اسلام سے بھی خارج کیا جاتا ہے، کبھی کدھر سے خارج کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ پی ٹی ایم تو چھوڑو، انہوں نے آج تک سیاست ہی نہیں کی، وہ اپنا محنت مزدوری کر رہا تھا، ایک چوک پہ وہ سبزی بیچ رہا تھا، وہ بھی اس ملک میں نہیں بچا ہے، وہ بھی بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ میں ان کو شہید کیے گئے ہیں۔ یہ جو
ہمارے وکلا تھے یہ تو اپنا وکالت کر رہے تھے، لیکن 8 اگست کو 2016 میں ان کو بھی نہیں بخشا گیا. 56 جنازے ہمیں اپنے وکیلوں کے ملے. یہ جو PTC سریاب سینٹر میں پولیس کے جوان تھے ٹریننگ حاصل کر رہے تھے انہیں بھی نہیں بخشا گیا. پشاور میں APS آرمی پبلک اسکول میں ہمارے 245 کے قریب بچے شہید ہو گئے. کسی کی عمر 6 سال تھی، کسی کی 7 سال تھی، کسی کی 10 سال تھی. صبح انہوں نے ناشتہ کیا، اسکول پہ پڑھنے کے لیے گئے، علم حاصل کرنے کے لیے گئے، لیکن واپس ان کے جنازے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ آپ مسجد کے مولوی سے لے کر کے اسکول کے ٹیچر تک، اسکول کے بچوں تک، سپورٹس مین، بزنس مین، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، عام دکاندار، کسی کو بھی نہیں بخشا گیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک جب سے بنا ہے 75 سال ان کو ہو رہے ہیں، ان کا چلانا، ان کا دار و مدار دہشت گردی، دہشت گردوں کو ٹریننگ دینا، دہشت گردوں کو پالنا، ان کو استعمال کرنا، اور پھر بعد میں عالمی دنیا سے فنڈز لینا اور یہ کہنا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان کا دار و مدار ہی اسی طرح ہے. پھر یہ سارے پیسے جو ہے، یہ فنڈنگ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ سارے فوجیوں کی جرنیلوں کے جیبوں میں جاتے ہیں اور وہ باہر میں انویسٹ کرتے ہیں. وہاں پہ اپنے لیے بنگلے، پلازے اور جزیرے خریدتے ہیں. تو ان کا دار و مدار ہی اسی پہ چل رہا ہے. میں ایک بات آپ سے، یہ باتیں تو روز روشن کی طرح آج کل آپ جیسے ٹیم کے ورکر، آپ کی PTM کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں، یہ بات تو ہمیں نوجوانوں کو سمجھ آ گئی ہے، مگر یہ حق کی آواز اٹھانے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ پچھلے اتنے صدیوں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو خوف نہیں آتا؟ بیوی بچے نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، یہ آپ لوگ کس طرح، کیا ہوش میں نہیں ہے، نشے میں ہے؟ یہ اس ملک میں حق کی بات کس طرح کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر، یہ کیا وجہ، یہ اتنا ول پاور کیسے، کیا وجہ ہے؟ مجھے وہ سمجھائے سر. یار دیکھو، اصل میں بات یہ ہے، پہلے تو ہمیں سب اس بات پہ یقین کرنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو، کہ زندگی اللہ نے دینی ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے. یہ لوگ نہیں لے سکتے ہیں، یہ صرف آپ کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں. باقی زندگی دینا اور لینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرتے ہیں حق بولنے والوں کے ساتھ، یا جو ان کا ایک طرز عمل رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے، وہ آلریڈی ہمارے کام کے ساتھ ہو چکے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں گے؟ آپ کو قتل کریں گے، آپ کے فیملی والوں کو دھمکائیں گے، آپ کے گھر کو گرائیں گے، آپ کا بزنس ختم کریں گے. آپ جائے وزیرستان میں پوچھیں، ہر پشتون کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے. ان کے والدین بھی قتل ہو چکے ہیں، یا تو وہ اغوا ہو چکے ہیں، وہ مسنگ پرسن جو یہ لوگ کہتے ہیں. ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. وہ اچھے گھروں سے IDPs کے کیمپوں میں جا کے رہ رہے ہیں. وہ بندے جس کے گھر میں 2 وقت کو 50 اور 100 بندے مہمان ہوتے تھے، وہ جرگے اور مرکے کرتے تھے، وہ ایک بہت اہمیت رکھتے تھے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں. وہ مجبور ہو کے کیمپوں میں رہ رہے تھے، اور پھر جو ان کے وہ ٹرک آتے تھے اس میں وہ دال اور چھولے تقسیم کرتے تھے، وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. تو جب آپ بندوں کو اس نہج پر پہنچاؤ گے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ سچ بھی نہیں بولیں گے. سچ تو خام خام بولیں گے. جب ہم لوگ بولتے بھی نہیں تھے تب بھی ہم لوگ مر رہے تھے، تب بھی ہم جنازے اٹھا رہے تھے. کم سے کم ابھی ہم بولے تو کہ بھائی مرنا تو ویسے بھی ہے، جب میں نے گھر میں مرنا ہے بخار کی وجہ سے، تو اس سے بہتر یہ کہ میں روڈ پہ چوک پہ نکلوں، حق کی بات کروں، پھر آپ بے شک مجھے مارے، کم سے کم میرا ضمیر تو مطمئن ہوگا. یہ جو میری 2 نمبر ناظرین ہیں، یہ قوم ہے پاکستان میں سر، خدا کی قسم ان کی شکلیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کوئی باتھ روم میں بیٹھا ہوگا، کوئی ناک ایسا کر رہا ہوگا، کوئی کیا ٹائم پاس کے لیے ویڈیو دیکھ رہا ہوگا. ان کی یہ جو بغیرت شکلیں ہیں، آپ لوگ کون سا ان کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا سو جاؤ، نیند خرگوش میں سو جو 75 سالوں میں اس ملک میں کچھ نہیں ہوا. آپ لوگ کن کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عوام اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہے ان میں کوئی غیرت آئے گی کہ کھڑے ہوں گے آپ کے لیے، شانہ بشانہ ہوں گے؟ جو 75 سال کی جو محنت ہے، ملک، دنیا، پاکستان، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چاند پہ انڈیا چڑھ گیا، یہ ہم پہ چڑھے ہوئے پچھلے 75 سالوں سے. سوری میری لینگویج کے لیے، مگر یہ عوام ایسے ہی ہے. یہ آپ کس امید سے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کل
کوئی اٹھا لے گا, کچھ کر لے گا, آپ کی فیملی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہوگا, یا یہ عوام آپ کے لیے کھڑی ہوگی, آپ اس کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں, یا آپ کی ٹیم ضائع کر رہی ہے؟ یار دیکھو بات ایسی ہے, پہلے تو یہ ہماری عوام ہے, ہمارے لیے مقدس ہے, یہ بغیرت تو ہم اس کو بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں, ہماری بہت ہی غیرت مند عوام ہے. مسئلہ یہ ہے, ایک تو ان کو مجبور کیا گیا ہے, ان کو یہاں پہ مہنگائی اتنی ہے, یہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ذاتی مسائل کے لیے صبح سے لے کر شام تک دوڑ رہا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے, کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے, کسی کے پاس بجلی کے بل جمع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے. ہزاروں مشکلات یہاں پہ کھڑے کیے ہیں. یہ بھی ریاستی پالیسی ہے, کیونکہ عوام کو اتنا مجبور کیا گیا ہے, انہیں اپنے مسائل میں اتنا گہرا گیا ہے کہ ان کی سوچ یہاں تک بالکل پہنچ نہیں سکتی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, پالیسیاں کیسے بن رہی ہے, دہشت گردی کون کر رہا ہے, یہ کون پال رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, پھر بھی ہماری اس عوام نے کافی لوگوں کو سپورٹ کیا ہے, ان کے لیے نکلا ہے, لیکن وہ مایوس ہو چکے ہیں لیڈرشپ سے. عوام نے اتفاق کیا ہے, لیڈر نے جو چیز مانگا ہے عوام نے ان کو دیا ہے. انہوں نے ووٹ مانگا, عوام نے ووٹ بھی دیا. وہ پارلیمان میں جانا چاہتے تھے, عوام نے اس کو ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں پہنچا دیا, حکومت میں بٹھا دیا, بڑے بڑے کرسیوں پہ بٹھا دیا, لیکن عوام مایوس. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو عوام مایوس ہو چکے ہیں, تمام جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے عوام کو جتنے بھی سبز باغ دکھائے تھے, عوام اس سے مایوس ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجبور ہے. لیکن دیکھو ابھی عوام بھی سمجھ رہی ہے, ہم پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہماری جو پالیسی ہے, ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم غیر پارلیمانی تحریک ہے, ہم الیکشن نہیں لڑتے ہیں, نہ ہمیں اس بے اختیار پارلیمنٹ پہ اعتبار ہے, بھروسہ ہے, کیونکہ یہ ایک صوبیدار کے بوٹوں کے نیچے دب چکا ہے. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں میں ان کی نہیں چلتی ہے, یہاں پہ صوبیدار صاحب کی چلتی ہے. تو باقی یہ فنڈ وغیرہ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم الیکشن نہیں کر رہے ہیں. ہم مزاحمتی تحریک ہے, عوام کے زور سے, اپنے مزاحمت سے ہم لوگ مجبور کریں گے ان کو اتنا مجبور کریں گے کہ یہ لوگ اپنی پالیسی چینج کریں گے, اس میں تبدیلی لائیں گے. نہیں تو یہ عوام دن بدن جو ہے وہ سوچ اس میں جا رہی ہے, وہ ایک نظریہ جو ہے وہ عوام میں ابھی جا رہی ہے, دن بدن یہ بڑھ رہا ہے, یہ ہمارے فالوورز جو ہے. تو یہ ایک دن اتنی طاقت بنے گی کہ انشاءاللہ یہ جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو اس ملک کے جرنیل ہیں جنہوں نے یہ پورے 24 کروڑ عوام کی خون چوسا ہوا ہے, ان کے سروں پہ ڈالر لے کے خود 12 ملکوں میں پلازے جزیرے بنائے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو, یہ فیس بک پہ آ رہے ہیں, مختلف جگہوں میں کوئی جو ہے پنکھے سے لٹکا ہوا ہے, کوئی کدھر, کوئی اپنے بچے بیچ رہے ہیں, کوئی اپنے جو ہے گردے بیچ رہے ہیں. تو یہ ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ خود کو اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا رہے ہو یا اپنا بچہ بیچ رہے ہو, بجائے ان کو نکلو روڈ پہ, جدوجہد کرو. جو آئین پاکستان میں آپ کو حقوق ملے ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گریوانوں سے پکڑ کے یہ اپنا وصول کر لو. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ پی ٹی ایم کی جو پلیٹ فارم ہے وہ انشاءاللہ ایک دن پورے مظلوم جو ہے وہ اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور یہ جو ملی رہبر مشر منظور احمد پشتون ہے, ان کی قیادت میں پوری عوام ایک دن اکٹھی ہو جائے گی اور ان سے حساب لیا جائے گا. لالا ایک سوال یہاں پر آتا ہے, ایک تو ماشاءاللہ پہلے انگریز ہمیں رول اینڈ ڈیوائڈ پہ مارتے تھے ایک زمانے میں جب ہندوستان ہوا کرتا تھا, پھر ان کو رول اینڈ ڈیوائڈ ایسا بنانا پڑا کہ ضرورت ہی نہیں پڑی. انہوں نے چند, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کھڑا کر دیا ہمارے سر پہ. انہوں نے ایک فارمولہ اپلائی کیا عوام پر رول اینڈ ڈیوائڈ کا, کہ یار یہ حق کی آواز نہ اٹھائے. تو 25 کروڑ عوام ہے, اس میں سے 5 کروڑ تو پی ٹی آئی کی طرف ہے, 10 کروڑ یا 2 کروڑ 3 کروڑ, یہ اتنا بٹوارا ہو چکا ہے کہ اگر ہر فیلڈ میں کوئی ایک پیپلز پارٹی کو اگر اس بار عہدے میں آ گئے تو ان کے عوام کی غیرت غائب ہو جائے گی, وہ حق کی آواز اٹھانا ہی نہیں شروع کر دیں گے, بولیں گے یار دہشت گرد ہو, فنڈڈ ہو.
پی ٹی آئی والوں کو اگر سپورٹ کیا گیا, کل وہ اچھے بچے تھے وہ سر اقتدار پہ آ گئے, آج ان کے پاس رنگ ختم ہو گیا, پتوں میں نہیں ہوتا رنگ ختم ہو جاتا ہے, اس کو بند کر دیتی ہے. اور باقی مولانا صاحب کے بارے میں تو اس شہر میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ اس کے آلریڈی اگر انہوں نے میمز دیکھنے جا کے دیکھ لیں, یہ اتنا بٹوارا کر دیا ہے. جو حق کی بات ایک ساتھ ہوتی ہے نا کی آواز سر, یہ آپ لوگ اتنے مجموعہ, اور سب سے سیکنڈ سوال میرا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اس میں نہیں جائیں گے, پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, یہ تحریک کام کیسے کرے گی؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ انقلاب کیسے آئے گا, کس طرح آئے گا؟ یہ ملک کی یہ امید ہے سر. دیکھو پی ٹی ایم تو ایک پارٹی نہیں ہے بلکہ وہ ایک تحریک ہے, اور وہ اب ایک تنظیم میں ان کی بن چکی ہے, وہ بن رہی ہے, آگے جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ آپ شاید آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا, یا میں اب ریپیٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے پی ٹی ایم یہاں پہ مسنگ پرسن کی بات کر رہی ہے. یہاں پہ جو گمشدہ لوگ ہیں, یہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی یہ نہ سننے کو ملے گا نہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پہ زندہ لوگ وہ گم ہو چکے ہیں. اور ابھی ہم تو یہ سنتے تھے کہ پاگل لوگ جو تھے وہ لاپتہ ہوتے تھے, کیونکہ ان کو دماغ نہیں ہوتی تھی, وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے وہ لاپتہ ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ لاپتہ نہیں, یہ جبری گمشدگیاں ہے. ان کو توپک کے زور پہ ویگو ڈالے میں اٹھایا ہوا ہے, اور وہاں پہ جو ان کے ٹارچر سیل ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کو آپ لوگ عدالتوں میں پیش کریں, کیونکہ آپ نے عدالت بنائے ہوئے ہیں, یہاں پہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لاکھوں کے حساب سے اپنا سیلری لے رہے ہیں, ان کے پروٹوکول ہے, نوکر ہے, چاکر ہے, ڈرائیور ہے, وہ مطلب مزے لوٹ رہے ہیں جتنے صدیوں یہ سے 75 سال ایک سال میں تقریباً اربوں کے حساب سے یہ عدالتوں کی بجٹ ہوتی ہے. تو یہ جو آپ اتنی خرچ کر رہے ہو تو پھر ان پہ اتنا بھی اعتبار تو کرو, مسنگ پرسن ان کے حوالے کر دو, یہ وہاں پہ اس کی ٹرائل کریں گے, کیس چلائیں گے, جو بھی اس میں ملزم تھا اس کا کیس چلاؤ, جو بھی مجرم تھا اس پہ جرم ثابت کر لو, آئین کے روح سے اس کو سزا دے دو. لیکن جو آپ نے بے گناہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر میں چھوڑ دو, کیونکہ ایک بندے کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے, اس بندے کے پیچھے پورا فیملی ہے, اس کی والدہ ہے, اس کا والد ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے بہن ہے, اس کے بھائی ہے, اس کے اور بھی کزنز ہیں, وہ سب مطلب پریشان ہیں, نہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ وہ سو سکتے ہیں, کیونکہ اس کے گھر کا بندہ غائب ہے, اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر چکا ہے. مطلب پورے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں دینا چاہ رہا ہوں بھائی, یہ لوگ مسنگ کی بات کر رہے ہیں, میں مسنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں مسنگ کر دینا بھائی, میں بیو بچے والا ہوں, میں نہیں کچھ کریں گے. ابھی انشاءاللہ پی ٹی ایم نے اتنا جدوجہد کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی ابھی 100 بار سوچتے ہیں جو میں آپ لوگ کو لگانا چاہتا ہوں سر. سوری سر, یہ الزام ہے, یہ اتنے بڑے, وہ لڑکی نے بولا یہ جو دہشت گردی ہے, میں نہیں بول رہا کوٹیڈ الفاظ, وہ خاتون بڑی پیاری ہے, اللہ خوش رکھے انہوں نے بولا تھا کہ ان کے پیچھے وردی ہے, ان کو بھی پکڑ لیا سر. اور دوسرا باقی دوست بھی پکڑے جاتے, ان پہ ان کی نظر نہیں پڑتی, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ عوام یہ پوچھتی ہے. یہ کون سا ایسا نہیں ہو کہ آپ لوگ کو اسی فوج نے پیسے دے کے آپ لوگ کو لے آئے کہ ڈائیورٹ کرو, جب بھی حالات خراب ہو جائے, کوئی بجلی کے بارے میں روئے, کوئی مسنگ کے بارے میں روئے, تو واپس آپ لوگ آ جائے. یہ آپ لوگ آرمی کے فنڈڈ تو نہیں ہو سر, سچ بتاؤ. انڈے والے اپنی جگہ سر. اصل بات یہ ہے, آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. ان کو بھی ایک بار پکڑا تھا, اچھا, لیکن جو ان کو پکڑا تھا اس کے بعد جو ریئیکشن آیا تھا, ابھی ریاست جب دوبارہ ان کو پکڑے گا 100 بار سوچے گا. کیونکہ پچھلے بار جب ملی مشر منظور احمد پشتون کو گرفتار کیا تھا, وہ ڈیر اسماعیل خان جیل میں تھے. 56 ملکوں میں ریاست پاکستان کی اس پالیسی کے خلاف لوگ نکلے تھے, انہوں نے احتجاج کیا تھا منظور پشتین کے حق میں, اور ریاست پاکستان یا پنجابی استعمار جو ہم کہتے ہیں, ان کے اس عمل کے خلاف 56 ملکوں میں پشتون, افغان یا جو بھی جمہوری پسند لوگ تھے وہ نکلے ہوئے تھے. انہوں نے کافی سخت احتجاج ریکارڈ کرا ہے. باقی پاکستان میں تو کوئی ایسا شہر ہی نہیں بچا ہے جہاں پہ لوگ نہیں نکلے تھے, اور انہوں نے پاکستان کے اس عمل کو جو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا. تو ابھی ایک تو یہ ہے کہ ریاست جب دوبارہ مشر منظور احمد پشتون کو ہاتھ لگائے گا تو وہ 100 بار سوچے گا, کیونکہ ہم نے پہلے بھی ان کو وارن کیا ہوا ہے کہ مشر منظور پشتون ہمارا ریڈ لائن ہے. جب آپ ریڈ لائن کو کراس کرو گے تو پھر ہم بھی کسی کا نہیں سوچیں گے, پھر ہمیں جو بھی ٹھیک لگا ہم لوگ وہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے, ایک ان کی پالیسی بھی ہے. ان کی پالیسی یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں, اور ہم کہتے نہیں ہیں بلکہ یہ تاریخ
اسی طرح بتاتی ہے اور یہ حقائق ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کنٹرول برطانیہ کا ہے، سارا سسٹم انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تب جب برطانیہ یہاں پہ آیا ہوا تھا اور انہوں نے پورے ہندوستان کو پکڑا ہوا تھا، باچا خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جو خدائی خدمتگار تنظیم کے بانی تھے اور عدم تشدد کے ایک علمبردار تھے، وہ لکھتے ہیں کہ 1930 میں ہمارے خدائی خدمتگار تنظیم کے تمام جو لیڈرز تھے اور جتنے بھی کارکن تھے ایکٹیو، سب کو گرفتار کیا گیا۔ مجھے گرفتار نہیں کر رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھیوں کے اندر تشویش پیدا کرے کہ باچا خان کیوں گرفتار نہیں ہو رہا ہے، باقی سب گرفتار ہو رہا ہے۔ تو یہ پرنگیوں کا ایک پالیسی تھا جو ابھی پرنگی کے بقایا جات بھی اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ کبھی یہ علی وزیر کو گرفتار کرتے ہیں، مشر منظور کو گرفتار نہیں کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یار منظور پشتون کیوں گرفتار نہیں ہو رہا ہے، علی گرفتار ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سوال اٹھاتے ہیں یہ بھی انہیں کے وہ ایک اپنے ایک سسٹم ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ جو منظور پشتون کی گرفتار کرتے ہیں، علی کو نہیں کرتے ہیں، تو یہ سارے کنفیوژن ہے۔ اس کا میں ایک خلاصہ بتاتا ہوں۔ جب منظور پشتون ڈیر اسماعیل خان جیل میں تھا، اور جس کیس میں منظور پشتون ڈیر اسماعیل خان جیل میں تھا، اسی کیس میں علی وزیر بھی تھا، اور علی وزیر اسی ڈیر اسماعیل خان میں جلسے کے لیے کمپین کر رہے تھے، ان کو نہیں پکڑ رہے تھے، اور اسی کیس میں منظور پشتون اندر تھا۔ اور پھر اسی طرح جب کراچی میں علی وزیر جیل میں تھا، اسی ایف آئی آر میں منظور پشتین بھی تھا، لیکن منظور پشتین نے 1 مہینہ یہاں پہ دھرنا دیا، اس کو گرفتار نہیں کر رہے تھے، اور اسی کیس میں علی وزیر اندر تھے۔ تو وہی پرنگیوں کا پالیسی ہے، یہ پرنگیوں کے بقایا جات ہے، تو یہ انہی سے ہی سیکھیں گے اور اسی پہ عمل کریں گے۔ اتنے عرصے ماشاء طلوع میں آپ لکھتے تھے ہم نے اتنے جھنڈے گاڑ لیے، ہم نے یہ تیر مارا ہے، الحمدللہ۔ میں اسلام آباد میں پچھلے 2 سال پہلے جب آیا تھا، عوام کہتی تھی یہ جو سرخ ٹوپی والے دہشت گرد فلانا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا، جب تھوڑی سی ان کی بجائی گئی، تو بھی سوری میری لینگویج کے لیے، جب ان کی تھوڑی سی بجائی گئی، وہاں پہ تھوڑے مسنگ پرسن ہوئے، پھر انہوں نے سنا ان کو، اور اب ہر جگہ کہتے ہیں کہ یار منظور پشتین کو سلام ہے، ان کے ہم سپورٹ میں۔ ابھی پنجابی لوگ بھی نکل رہے ہیں، میں جو بھی ویڈیو میں پنجابی لوگوں کی تھوڑی سی بجاتا ہوں، ٹو بی ویری آنسٹ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہماری اپنی حالت خراب ہے، ذرا ہمارے پنجاب میں آپ دیکھیں۔ اب سوچ لو ان کو بھی شعور آ گیا ہے، ماشاء اللہ کی کتاب نہیں ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے۔ میرے جیسے بندے کو کچھ نہیں بولنا، میں ان کے خلاف بہت اچھی کمپین چلاؤں گا، میں ہر بندے کو بول دوں گا واقعی دہشت گرد ہے، واقعی فنڈڈ ہے، مجھے اٹھانا نہیں، مجھے مارنا نہیں، میرے پاس کوئی غیرت نہیں ہے بھائی۔ آپ نے وہ 25 کروڑ عوام پہ کوئی ٹیکہ نہیں اٹھایا، میرے گھر میں بچے بھوکے، یہ مہنگائی ختم کر دو، نہیں تو میرے جیسی آوازیں تو اب ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے یہ لوگوں کو۔ اور پہلے یہ ان کے اندر شعور تھا، اب ہمیں بھی ہمت تھوڑی بہت کہ سر جی تھوڑی سی آرام سے مارے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم رات پتہ چلتا ہے کہاں سے کس نے حق کھایا، کس نے مار کھائی ہے۔ کہنے کو تو یہ ملک کلمے پہ بنا ہے کہ لا الہ، پاکستان کا مقصد کیا، مگر خدا کی قسم ایک لا کا، ایک الف کا لام بھی اس ملک میں وہ چیز نہیں ہے، صرف دال ہی دال ہے۔ دال کی ڈیٹیل میں اب نہیں بول سکتا کیا ہے۔ یہ ان کو غیرت ہے، ان کو ایک شعور ہے، پتہ نہیں کیا ہمارے اللہ نے، کوئی حضور پاک نے، اللہ پاک نے کچھ ہم پہ رحم کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ اللہ نے دیے ہیں۔ خدا کی قسم ان کی جگہ میں ہوتا، میں تو ابھی بھی مجھے انگریز تھوڑے سے پیسے دے کے میں جاؤں گا وہاں باتھ روم صاف کروں گا، مگر یہ عوام جو میری ویڈیوز دیکھ رہی ہے ان کے بارے میں کبھی حق کی بات نہیں کروں گا۔ 75 سال میں ہوش نہیں آیا، اللہ ان کا حامی اور ناصر ہو، اللہ ان کو اور طاقت دے۔ شاید اس ملک کے، شاید میرے بچوں کو میں کوئی امید تو نہیں دے سکتا جو حالات چل رہے، پوتوں کو شاید ایسے نوجوان، ان کی قربانیاں، وہ جو انہوں نے غفار خان کی تحریک کا کیا نام تھا سر جو آپ نے نام بتایا؟ خدائی خدمتگار۔ وہ ایک دن میں جینوسائیڈ ہوا تھا، تقریباً 400-500 لوگوں کو ایک دن میں فائر کر کے مارا گیا تھا، 650 لوگوں کو سر۔ تو اس ملک کا تو خیر زمانے میں یہ نہیں تھا نیٹ، تو اب تھوڑی بہت ہم بھی بول سکتے، منہ سے تھوک نکلے گا جو تو آپ کے منہ پہ پہنچے گا کسی دن، میرا نہیں پہنچے گا۔ مجھے پتہ ہے تھوک کہاں لگانا ہے سر، مہربانی آپ کی بہت، میرے سر بہت شکریہ۔ اللہ دی بخل امان کے وسطہ ملک کے ہر بندے کی محبت جب میں آپ لوگ کے بارے میں دیکھتا ہوں جو کبھی سیاست سے روشناس نہیں تھے، جن کو الف بے بھی نہیں پتہ تھی، خدا کی قسم میں اسپائڈر مین، ہیری پوٹر دیکھنے والا بندہ کوئی موٹیویشن کی باتیں کرتا تھا، مگر آپ لوگ کی باتوں میں آ کے تھوڑی سی غیرت آ جاتی ہے کیونکہ ویڈیو میں سچ بولنا، آپ لوگ کے توسط سے میں خود تو بولتا ہوں کہ مجھ میں کوئی وہ نہیں ہے سر۔ اللہ آپ لوگ کو آباد رکھے،
خدا دیدہ تحریک ہر انسان، یہ جو ہر جگہ انسانیت کی بات کرتی ہے، جو ہر جگہ ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے بولتی ہے، اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کیا کیا اتاری گئی ہے اور کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. یہ حق، یہ جرت، اس پہ اگر نشان حیدر یا اس طرح کی، جو اللہ معافی دے ان کو، تو میں نشان حیدر نہیں، اللہ خدا کی قسم میں آپ کو کیا بولوں کہ میں کتنی محبت مجھ ناچیز میں اس طرح کے لوگوں میں، اللہ آپ لوگ کو اور طاقت دے، اللہ آپ لوگ کو اور عزت دے. اسی مختصر ایک لاسٹ پیغام عوام کو کیا دینا چاہتے ہیں، کیوں آپ کو سپورٹ کرے، کیا واقعی آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں، یہ لاسٹ پیغام دے کے خود ہی اللہ حافظ کہہ دینا میرے عوام کو. سر دیکھو، جو ہمیں یقین ہے ایک تو یہ ہے کہ جو حق کی بات ہوتی ہے اور سچائی ہوتی ہے وہ کامیابی ان کی ہوتی ہے. تو پی ٹی ایم جو بات کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کے عوام اس پہ متفق ہے. پورا ورلڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم والوں کی جو بیانیہ ہے، جو ان کا جدوجہد ہے، یہ بالکل سچائی کا راستہ ہے اور یہ حق کی بات ہے. اور اسی لیے ہم بار بار اس کو کہتے ہیں کہ آپ لائے اپنے جرنیلوں کو اور اپنے یہ میڈیا کے جو کنٹرول چینلز ہیں آپ کے، ان کو اختیار دے دے، اپنے جرنیل بھی بلا دے. ہم پی ٹی ایم کا وفد بھی بنائیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے، آمنے سامنے ہم بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، ڈائیلاگ بولیں گے، اور جو پی ٹی ایم کہہ رہی ہے یہ سب ہم ان پہ ثابت کر دیں گے. اگر ہم نے ثابت نہیں کیا تو پھر یہ لوگ جو بھی سزا ہمیں دیتے ہیں ہمیں دے دے، لیکن اگر ہم نے ثابت کیا پھر یہ لوگ یہ قوم سے، یہ عوام سے معافی مانگیں گے اور واپس اپنے بیرکوں تک جائیں گے. تو یہ پورا لوگ، یہ جتنے بھی عوام ہیں، یہ ابھی سمجھ رہے ہیں. اسی لیے تو ابھی ان کی مشکلات ہے. ایف آئی آرز آج بھی ہماری یہ بلوچستان ہائی کورٹ میں پیشی تھی، 3 ایف آئی آر ہمارے خلاف ہوئے تھے. ہم نے کیا تھا، ہم نے جلسہ کیا تھا، جلوس نکالا تھا، اور یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھایا تھا. مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں، یہ 1 سال پہلے جو ضلع شیرانی اور ضلع مسخیل ہے، اس میں جنگلات ہے، بالکل جن کو آگ لگی، ہاں اس کو آگ لگی ہوئی تھی، اور تقریباً 10-12 دن گزر گئے ایران سے. پھر ہاں، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا، نہ کسی نے کوشش کیا کہ یہ آگ بجھائے، کیونکہ یہ پشتون سرزمین تھا، پشتونخوا وطن تھا، یا اس کا فائدہ جو ہے وہ پشتونوں کو پہنچ رہا تھا. اور پھر یہ بہانے بنا رہے تھے کہ جہاز نہیں مل رہا ہے. جب وزیرستان میں ہمارے پشتونوں کے اوپر بمبار ہو رہی تھی، اس کے لیے جہاز تھا. جب ہمیں شہید کر رہے تھے، ہمارے گھر تباہ کر رہے تھے، وہاں پہ جہاز تھا. لیکن یہاں پہ جب ہمارے معدنیات جل رہے تھے، اس آگ کو بجھانے کے لیے جہاز نہیں تھا. تو اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، کہ بھائی ہمارے معدنیات جل رہے ہیں. پہلے سے یہاں پہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ سارے بھاگ رہے باہر ملکوں میں. جو تھوڑی سی روزگار کا ذریعہ بچا ہوا ہے وہ بھی جل رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے احتجاج کیا تھا. اس احتجاج کے خلاف ایف آئی آر کاٹے گئے. تو آج ہم نے یہاں پہ پیشی کر رہے تھے. تو یہ جو ہو رہا ہے، یہ عوام خود سمجھ رہی ہے کہ یار پی ٹی ایم سچ بول رہی ہے، وہ حق کے راستے پہ چل رہی ہے. اسی لیے کبھی ہم غدار، کبھی ایجنٹ، کبھی دہشت گرد، کبھی 3MPO میں ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، کبھی نام شیڈول 4 میں یہ لوگ ڈال رہے ہیں، کبھی تو مار بھی رہے ہیں. ہمارے شہیدوں کے قبر آپ دیکھ رہے ہیں. تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے اس راستے کو چنا ہوا ہے، اور منزل کا ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہم منزل کو ضرور پہنچیں گے. یہ جو ان کی من گڑت کہانیاں ہے وہ سارا مطالعہ پاکستان کی طرح ہے. آپ سوچ لو، آج 2023 چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج ان کی میڈیا پہ جتنا جھوٹ چل رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ مطالعہ پاکستان میں کتنا حقائق ہوگا، کیونکہ اس ٹائم تو میڈیا بھی نہیں تھا. پی ٹی ایم جدوجہد کر رہی ہے اپنے وطن کے لیے، اور کسی بھی قربانی سے ہم لوگ انکار نہیں کریں گے. جتنا مشکلات یہ لوگ ڈال سکتے ہیں پہلے بھی ہم نے فیس کیے ہوئے، آگے بھی فیس کریں گے. انشاءاللہ ایک دن ضرور ہم پہنچیں گے منزل پہ. باقی عوام کو انشاءاللہ پتہ ہے، انہوں نے ابھی پہچان لیا ہے کہ کون ہمارے لیے ہے اور کون اپنے کرسیوں کے لیے ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کے کویسچن میں آپ کو جواب دیا کہ یہاں پہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے وزارتیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن آج کل عوام اس کے پاس نہیں جاتی ہے. پی ٹی ایم غیر پارلیمانی تحریک ہے، الیکشن نہیں کرتی ہے، نہ پی ٹی ایم کا کوئی MNA ہے، نہ MP ہے، نہ کوئی وزیر ہے. پھر بھی جب ہم کال دیتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ابھی سمجھ چکے ہیں کہ یار کون ہمارے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور کون اپنے بینک
بیلنس بنانے کے لیے کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے عوام پہ, اپنے قوم پہ 100% اعتماد ہے. انشاءاللہ ہماری قوم دن بدن وہ اس سوچ اس میں جو ہے وہ پھیل رہا ہے. ہمارے قوم جو ہے اٹھے گی انشاءاللہ. جو پہلے یہاں پہ اس وطن میں جتنے بھی دہشت گرد یا جو زورور آئے ہوئے ہیں ہمارے وطن کو قبضہ کرنے کی وہ خواہش رکھتے تھے, جس طرح انہی کو بگایا ہوا ہے, انشاءاللہ یہ جو کرپ جرنیل ہے یہ بھی بھاگیں گے, اس کو بھی راستہ نہیں ملے گا. عوام یہ پشتون کو انشاءاللہ ایک ایک پائے کی حساب لے گی. چلتے چلتے ایک لاسٹ سوال ذہن میں آیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار بلوچ, سندھی, پنجابی ان لوگ کی آواز آپ نہیں اٹھاتے, صرف پشتون, بلوچ اور ان کی بات کر رہے ہیں. پنجابی بھی کہہ رہے ہیں میں زخمی ہوں, ہماری درد رسائی کون کرے گا. سندھی بھی, اور یہ کراچی کے لوگ یا پنجاب کے لوگ جدھر کے بھی لوگ ہیں, یہ آپ لوگ صرف پٹھان اور پشتون یا بلوچ کیوں کرتے ہیں؟ مسنگ پرسن, ان کے حق کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ نہیں, دراصل بات یہ ہے جہاں پہ بھی مظلوم ہو یا جہاں پہ بھی ظلم ہو پی ٹی ایم اس کے خلاف آواز ضرور اٹھاتی ہے. چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے سرائکی ہو, چاہے گلگت بلچستان, چاہے کشمیری, جو بھی ہو. آپ سوچ لو ابھی یہ 1-2 بار پروگرام بنائے ہوئے تھے گلگت بلتستان کشمیر میں, منظور پشتون کو وہاں پہ جانے نہیں دے رہا تھا, وہاں پہ بین لگایا تھا اس کے کہ آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے ہو. تو ہم نے تو آواز اٹھائی ہے کیونکہ ریاست ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے. تو جہاں پہ بھی ظلم ہوگا, جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے, اور ظلم کرنے والے کے ہم لوگ خلاف کھڑے ہوئیں گے, اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. باقی پشتون تحفظ موومنٹ اس لیے ہم نے نام رکھا کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی آپریشن انہوں نے ڈالر کے لیے کہے ہیں وہ پشتون وطن پہ کیے ہیں, اور پھر بعد میں دنیا کو ہمارے چہرہ دہشت گرد کے نام پہ دکھایا کہ یہ پشتون دہشت گرد ہے. اپنے فلموں میں, اپنے ڈراموں میں یہ لوگ ہماری جو لباس ہے پشتونوں کے وہ دہشت گرد کی صفت پہ یہ لوگ پیش کر رہے تھے. یہ جو ان کے اپنے نصاب ہے ان پہ جو ہے ہمارے کام کے بارے میں یہ لوگ لطیفے بناتے تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پشتون تحفظ موومنٹ نام رکھا تاکہ ہم لوگ دنیا کو یہ بتا سکے کہ دہشت گرد ہم نہیں ہیں. جنہوں نے ہمیں بدنام کیا ہے اصل میں دہشت گرد خود ہے. اور اللہ کے فضل اور کرم سے 6 سال ہم نے اتنی جدوجہد کی کہ پہلے 6 سال پہلے جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے تھے, ہم نے 6 سال اتنی قربانیاں دی, اتنی جدوجہد کیا کہ ابھی ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم پشتون بحیثیت قوم مظلوم ہیں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ہم دہشت گردی کے شکار ہیں, اور دہشت گرد اصل میں یہ پاکستان فوج کے جرنیل ہے, یہ لوگ دہشت گرد ہے. اور ہم نے ان پہ ثابت بھی کیا ہے. آج بھی ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ بلاؤ آپ ہمیں اپنی ٹی وی چینلوں پہ, آپ بھی آ جائیں, ہم بھی آئیں گے, ہم آپ پہ ثابت کریں گے کہ آپ نے دہشت گرد کہاں سے لائے, کدھر آپ نے اس کو ٹرین کیا, کہاں پہ اس کو پال رہے تھے, اور کہاں پہ آپ اس کو یوز کر رہے تھے. ہم ثابت کر سکتے ہیں. چلے بہت شکریہ سر, اور میں انشاءاللہ کوشش رہے گی سر. آپ لوگوں میں بڑا چپکو بندہ ہوں سر, اور آپ جیسے میں اکثر اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میں کسی اور کو کیوں سپورٹ نہیں کرتا, اتنی سچائی ان کے لہجے میں نہیں آتی ہے. وہ جو ہمیشہ فیک نیوز اس طرح رپورٹ ہو کے باتیں کرتے ہیں نا ایسے بیٹھ کے کہ جی اگر وہ داڑھی رکھ کے بیٹھے ہوتے یہ تارر وغیرہ پتہ نہیں پولیٹکس پہ, اور میرے تو اندر میڈیا میں ایز اے پروڈیوسر ہے میں نے کام کیا, وہاں نے بات کی کہ سب سے ان کی زبان میں میری ویڈیوز آپ سو ریمائنڈ نہیں کرے, یہ میری اپنی ذاتی رائے, کہتے ہیں وہ گشتوڑا پن, وہ کنجروں کا جو ٹھولا وہاں کے بیٹھتا ہے آپس میں, تھوڑی دیر بعد واپس کہتے ہیں چل یار پی سی میں کھانا کھانے جائے, وہ سارے پھر پتہ نہیں پارٹیاں بھی کرتے ہیں. اللہ آپ لوگ کے حامی و ناصر ہو. آپ عجیب و غریب, ہم لوگ مجھے تو آپ لوگ ایلین لگتے ہو کیونکہ اس ملک کے حق کی بات کرتے ہو, اس اللہ کے نام کی بات کرتے ہو, عوام کی بات کرتے ہو. اور وہ منظور صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو باہر کی فنڈنگ ملتی ہے تو آپ دہشت گرد ہو. کہہ رہے یار میں پھر واقعی دہشت گرد ہوں کہ اگر میں حق کی بات کرتا ہوں کہ یار بندوں کو پکڑ کے عدالت میں لے جاؤ, مجھے مارو نہیں, اگر اس پہ مجھے کہتے ہیں تو سر ہمیں آپ سے آخری بات کرتا ہوں. پلیز سر, یہ لوگ باہر کی فنڈنگ کا بات کرتے ہیں, کبھی آپ ہمارے جلسوں میں آ جائیں, ہم دکھاتے ہیں کہ یہ باہر کی فنڈنگ کیسے آتی ہے اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں. وہ سارے یہ جو چوک پہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, 50, 100, 10, 20 روپیہ ہمارے لوگ وہاں پہ چندے کا ہم لوگوں کا باکس ہوتا ہے وہ وہاں پہ گھماتے ہیں. تو یہ ہے وہ پھر تو اگر یہ لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ را اور انڈیس والے ہیں, تو یہ را انڈیس والے سارے ہمارے یہ عوام ہیں, تو پھر ہے ان کو پکڑے. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے منظور پشتین صاحب کے بارے میں آپ نے کہا, وہ شاید میں بھول گیا, آپ اگر آپ دوبارہ یاد دلائے تو میں کسی نے بات کی تھی کہ آپ دہشت گرد فنڈنگ کرتے اور آپ, ہاں اور یاد آ گیا مجھے.
اور یہ جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس فنڈنگ آتی ہے، یہ ذرائع ہمارے ساتھ بیٹھے 33 ارب ڈالر ہم ان پہ ثابت کر کے دیں گے کہ آپ 33 ارب ڈالر تو آپ نے امریکہ سے لیے ہوئے ہیں، آج تک لے رہے ڈالر آپ لوگ لیتے ہیں اور پھر الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو. یہ لالا میں اکثر بولتا ہوں خدا قرآن تو بھائی یہ جو ہمارے افغانی بھائی ہیں تھوڑے بہت پیسے جلدی بک بھی جاتے ہیں اور ہر جگہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. پچھلے 75 سال سے یہ ان کے نام پر پیسے لے رہے ہیں سر. اکثر کہتے ہیں کہ ابھی افغانیوں کو نکال دو. مازیمڑا ان کو خدا کے لیے دالمن در تنسو دامن پکڑ کے بولتا ہوں کہ بھئی ان کو نہ نکالو کیونکہ مارنا بھی نہیں کو تھا, پیسے بھی نہیں کا نام سے لینے تھے. اب یہ جائیں گے تو ہم جیسے پنجابی اردو اسپیکنگ سندھی کو کل ماریں گے. آپ کے پاس تو کوئی اور ٹیلنٹ ہے نہیں سوائے لوگوں کو مارنے کا. خدا رہا یہ افغانیوں کو مت نکالو, اسی کو مارتے رہو, اسی کے نام پہ ڈالر لیتے رہو. اگر وہ چلے گئے سر یہ پھر کس کو ماریں گے؟ خدا کی قسم یہ واحد پاکستان کا ملک ہوگا جو ایٹم بم استعمال کرے گا غیرت میں آ کے, مگر اپنی عوام پر. ان کی غیرت کا مجھے پتا ہے اور سب کو پتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, اللہ حامی و ناصر ہو. آپ نے مجھے عزت بخشی, بہت مہربانہ. سلام ہے آپ کے لیڈر کو, سلام ہے آپ کی سوچ کو, اور بہت شکریہ. ملتے اسی طرح باتیں کرتے ہوئے, سچ کو بولتے ہوئے, جب تک مجھے کوئی اٹھائے گا نہیں. اور دیکھ لینا جس دن میں نے کسی اور کا منجن بیچ لیا سمجھو میں بک گیا, وہ بہت جلدی بک جاتا ہوں. مگر جب تک نہیں بکا تب تک تھوڑا بہت ہم سچ بولیں گے. کیا کرے یار, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا تم بجلی تو دے دو, اللہ کا تم گیس دے دو, اللہ کا تم وہ مت دو. بندوں کو تو نہیں مارو, خدا کے بندے. مسنگ پرسن کی تو بات نہیں کرو. ان کے 4-5 جو بیسک چیزیں ہیں وہ آوازیں اٹھا لیں تو قسم خدا کی ہم خود کر لیں گے, خود کما کے دے دیں گے. خود اتنا ہزاروں ٹیکس دیتے ہیں, کچھ نہیں چاہیے لوگوں کو, نہیں چاہیے ان سب کو, نہیں چاہیے کسی کو. نہیں پڑے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ کے ایسی سوئی ہوئی عوام کے لیے جو 75 سال سے نہیں جاگی ہے. فی امان اللہ. غیرت کی گولی تو ہم لوگ نہیں کھائیں گے. بغیرت کی گولی کھا کے سو جاؤ, کوئی اور فلم دیکھ لو, کوئی چائے پی لو. حالانکہ یہ پاگل ہے, سب پاگل ہے سچ بولنے والے. پھر ملتے ہیں سر. السلام علیکم. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا. جو قوم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی وہ کبھی نہیں ہوتی سر. غیرت تو ہم میں آئے گی نہیں. اسی نام پر بے غیرت قوموں کو میرا سلام. السلام علیکم.